جب تک سورج نکلتا رہے گا، جب تک دنیا باقی رہے گی، مسلمان ظالم کے ظلم کے خلاف لڑتا رہے گا، اپنی شریعت پر عمل کرتا رہے گا، مسجدوں کو آباد کرتا رہے گا، مگر شریعت تو کبھی نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ مسٹر مودی، یہ ہمارا پیغام ہے آپ کے لیے، یہ ہمارا پیغام ہے آپ کے لیے۔ آپ ظلم کر سکتے ہیں، آپ جس کرسی پر فائز ہیں وہ انصاف کی کرسی ہے، مگر میرے بھائی، لوگ مجھ سے آ کر کہتے ہیں کہ اسد الدین اویسی، ہم کو چاروں طرف سے ہم پر حملہ کیا جا رہا ہے، اتر پردیش میں، جھارکھنڈ میں کبھی گائے کے نام پر مارا جاتا ہے، ہم کو پیٹا جاتا ہے، تو کبھی گڑگاؤں میں ہم کو نماز پڑھنے نہیں دیا جاتا۔ تو میں نے کہا صرف آپ اور ہم نہیں، بلکہ اس ظلم کا شکار ہمارے دلت بھائی بھی ہیں، کہ ہم نے نہیں دیکھا آج سے 3 دن پہلے عثمان آباد میں ہمارا ایک دلت بھائی آکاش، اس کے گھر میں گھس کر اس پر چاقوں سے حملہ کیا گیا، اور ایسا حملہ کیا ہمارے مرچنٹ صاحب بتا رہے تھے، فوٹو دکھائے، دیکھ نہیں پایا میں، اس کے پیٹ کی اتھڑیاں باہر نکل گئی۔ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، مگر میرے بھائی، اگر کوئی آ کر آپ سے کہے گا کہ تم چاروں طرف سے گھیر چکے ہو، شمال سے، مشرق سے، مغرب سے، جنوب سے تم پر حملے کیے جا رہے ہیں، یہی بات خلیفت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبد الحمید سے بھی جا کر انگریزوں نے کہا تھا کہ سلطان عبد الحمید، تمہاری خلافت ختم ہو رہی ہے، تمہارے اطراف پورے دشمن تمہارے ہیں، تم مسجد اقصی اور فلسطین کو ہمارے حوالے کر دو، تمہاری جان بخش دیں گے، تم کو عزت سے زندگی گزارنے دیں گے۔ تو سلطان عبد الحمید نے شاید ہندوستان کے مسلمانوں اور دلتوں کے لیے تاریخی جواب دیا۔ سلطان عبد الحمید نے کہا کہ اگر میرے 32 دانت تم توڑ بھی دو گے یا ٹوٹ جائیں گے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ دانتوں کے درمیان میں زبان ہے، دانت ٹوٹ جائیں گے مگر زبان باقی رہے گی۔ تو مسلمانوں اور دلت بھائیوں، جب تک زبان تمہارے پاس ہے، اس زبان کا استعمال کرو، ناانصافی کے خلاف احتجاج بلند کرو، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے آکاش کو مارا، ان کو پکار پکار کر اسد الدین اویسی اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ تم نے ایک معصوم پر ظلم کیا ہے، اور اللہ انصاف کرے گا۔ اللہ جب انصاف کرتا ہے تو اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون مسلمان ہے کون دلت ہے، اللہ صرف مسلمانوں کا اللہ نہیں ہے، وہ پوری کائنات کا، پوری مخلوق کا رب العالمین ہے۔ اللہ ظالموں کے ظلم کو برداشت نہیں کرے گا، اور آکاش کے گھر والوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے غم میں شامل ہیں۔ اور میرے بھائی، کیا کیا ظلم کیا جا رہا ہے، کیا کیا ظلم ہو رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ ختم نہیں ہوا تو ہم نے دیکھا اتر پردیش میں ہاپور میں ہمارا ایک بھائی جس کا نام قاسم ہے، قاسم جو بکرے کاروبار کرتا ہے، بکروں کا، اپنی کھیت میں بیٹھ کر ایک 65 سال کے مسلمان سمیع الدین ان کا نام ہے، ان سے گفتگو کر رہا ہے، تو اچانک مجمع جمع ہو جاتا ہے، ماب جمع ہو کر قاسم کو یہ کہہ کر مارتا ہے کہ تو گائے کاٹنے کے لیے آیا۔ وہاں پر کوئی گائے نہیں تھی۔ عید کے 2 دن کے بعد قاسم کہتا ہے کہ نہیں، میں گائے کاٹنے نہیں، یہ کھیت ہے۔ سمیع الدین کہتا ہے کہ میری کھیت میں گائے آئے تھے، اس کو ہٹانے آئے تھے، ہم لوگ بیٹھ کر یہاں پر بیڑی مار رہے تھے، کوئی نہیں سنتا، اور قاسم کو اتنا مارتے ہیں، مار مار کر
قاسم کے پیروں سے اس کا جسم نکل جاتا ہے، گوشت کا ٹکڑا نکلتا ہے، زخمی حالت میں قاسم پڑا ہوا ہے، زخمی حالت میں قاسم پڑا ہوا ہے، اور پکار کر کہتا ہے کہ بھائی ذرا پانی پلا دو، کہ بھائی ذرا پانی پلا دو، کہ بھائی مجھے پانی پلا دو، تم نے مارا مجھے، میرے جسم کی ہڈی بوٹی کو تم نے ایک کر دیا، میرے جسم کا کوئی حصہ باقی نہیں ہے کہ تم نے گائے کے نام پر مجھے مارا، دیکھو میرے پیر کا گوشت نکل گیا، مجھے پانی دو، پانی دو، پانی پلاؤ۔ تو مارنے والوں نے قاسم کو پانی نہیں پلایا۔ جب قاسم کے جسم میں آخری سانسیں تھیں تو ہم نے اور آپ نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، مسٹر مودی نے بھی دیکھا ہوگا کہ قاسم کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اور دونوں پیر پکڑ کر کھینچ کے لے کر جا رہے ہیں، سامنے حضرت پولیس ہے، فوٹو لے رہے ہیں۔ میرے بھائی، جب میں نظارہ دیکھا تو اپنے آپ کو روک نہیں سکا، میرے آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ ایک مسلمان کو مار رہے ہیں، اور جب وہ پانی کی بھیک مانگتا ہے تو یہ ظالم پانی بھی نہیں دیتے، اور پھر اس زندگی کی آخری سانسیں تو اس کو اس طرح سے گھسیٹ کے لے کر جا رہے ہیں۔ جب میں نے اخبار میں دوسرے دن دیکھا کہ مدھیہ پردیش کے ایک جنگل میں ایک شیر کو اوڈیشہ کے جنگل میں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے تو اس کو بے ہوش کیا جاتا ہے، اس شیر کو بڑی نزاکت اور نفاست کے ساتھ ایک سٹریچر پر رکھا جاتا ہے، اس پر کپڑے اڑائے جاتے اور اس بے ہوش شیر کو اٹھا کر گاڑی میں رکھ کر لے کر جاتی ہیں۔ ہندوستان کے میں ہمارے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے میں گناہگار ہوں، میں غلط ہوں، میں فرقہ پرست ہوں، آپ کا ہر الزام قبول ہے، ہندوستان کا سب سے بدنام اور گندا آدمی کا نام اویسی ہے، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں، ایک شیر کو ایک جنگل سے بے ہوش کر کے دوسرے جنگل کو لے کر جایا جاتا ہے تو سٹریچر پر لے کر جاتے ہیں، اور ایک مسلمان جس نے گائے کو نہیں مارا، نہیں کاٹا، اس کو اس طرح سے لے کر جا رہے ہیں، کوئی کھینچ کے لے کر جا رہا ہے۔ کیا یہ انسانیت ہے؟ کیا یہ اس طرح سے آپ ہم سے سلوک کریں گے؟ کہا ہو گیا آپ لوگوں کو کہ ایک شیر کو کپڑا اڑا کر اور ایک مسلمان انسان کو، چھوڑیے مسلمان، ایک انسان کو کوئی دو ہاتھ اور دو پیر پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے، کہاں گئی انسانیت؟ کہاں گیا وہ گنگا جمنی تہذیب؟ کہاں گئی وہ ہندو مسلمانوں کی محبت؟ کہاں گیا سب بتاؤ مجھے، میں جاننا چاہ رہا ہوں کوئی قاسم کی بات کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ہمارے بھائی کو مار کر ایک جنگلی جانور کی طرح اس کو اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں، اور ایک شیر کو بے ہوش کر کے کپڑا اڑا کر۔ یہ ہماری زندگی کے، یہ ہماری عزت ہے، یہ ہماری ڈگنیٹی ہے۔ اب بولو کیا یہ بھڑکاؤ بھاشن ہے؟ میں سچائی کا بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے میرے بھائی، میں قاسم کی مری ہوئی جسم سے تم کو آواز دے رہا ہوں کہ میں نے پانی کی بھیک مانگی تو یزید کی طرح، اس کے ہمواریوں کی طرح امام حسین، نواز رسول اور اہل بیت پر پانی بند کرنے والا یزید، پانی کو ترسانے والے، اور اسی طرح قاسم کو تم نے ترسا کر مار دیا۔ بتائیے آپ مجھے کیوں غصہ آتا ہے؟ میری زبان اتنی کڑوی کیوں ہے؟ تمہارے ظلم کی وجہ سے، تمہارے دھوکے کی وجہ سے، تمہاری منافقت کی وجہ سے، جو لوگ آ جا کر گنگا جمنی گنگا جمنی گنگا جمنی کی بات کرتے، دیکھو قاسم کو جو مارا گیا، کیا وہ گنگا جمنی معاملہ تہذیب تھی؟ میں بھی چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں گنگا جمنی تہذیب ہو، زندہ رہے، مگر یاد رکھو میری اس بات کو، یہ تہذیب نہیں رہی، یہ صرف کتابوں میں باقی ہے آج۔ اور جو ہمارے بزرگ جو دلی میں بیٹھ کر
اس طرح کی بات کرتے میں ان سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے اختلاف کریے ضرور، مگر یہ موت قاسم کی آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ میرے بھائی، اتر پردیش میں قاسم کو مار دیے اور پھر کیا کیے؟ وہ سمیع الدین جو 65 سال کا بوڑھا تھا، اس کے سر پہ 3 گومڑے، ہاتھ کٹ گیا، یہ ہتھیلی کٹ گئی، یہ ہاتھ کٹ گیا۔ 65 سال کا بوڑھا وہ تمہارا باپ بھی ہو سکتا ہے۔ تم آج بھیڑ میں بیٹھ کر اپنی آنکھوں میں آنسو لانے کے لیے میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تمہارے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہوں کہ اٹھو، بیدار ہو۔ یہ سیکولرزم کی باتیں کرنے والے سب سے بڑے ڈاکو ہیں، سب سے بڑے منافق ہیں، جنہوں نے 70 سال سے مسلمانوں کا استحصال کیا، ہم کو ڈرا ڈرا کر رکھے۔ آج مجلس تمہارے درمیان میں آ کر کہہ رہی ہے کہ سیکولرزم کو اگر زندہ رکھنا ہے تو اپنے حق کے لیے لڑو، ایک سیاسی طاقت بناؤ، اپنے امیدواروں کو کامیاب کرو۔ ڈرنے اور گھبرانے کی بات نہیں ہے، بلکہ اگر مسلمان سیاسی طور پر مضبوط ہوگا، ہندوستان کی جمہوریت مضبوط ہوگی، ہندوستان کا سیکولرزم مضبوط ہوگا، رول آف لا مضبوط ہوگا۔ اس 65 سال کا بوڑھا پکار کر کہہ رہا ہے، نہیں معلوم، ہم نہیں کہا کہ مار، تیری ماں کی، تیری بہن کی، اس طرح کی گالی۔ اور کتنے لوگوں کو گرفتار کیے، کتنے لوگوں کو گرفتار کیے؟ صرف 2۔ کس کی رپورٹ پر؟ سمیع الدین کے بھائی کی رپورٹ پر۔ مرنے والا قاسم ہے، اور قاسم جو کپڑے پہنا ہوا تھا، آپ دیکھیے کتنی ظالم اس وہاں کی پولیس راپور کی، ان ظالموں کو بچانے کے لیے کیا کیا؟ جو کپڑے قاسم پہنا ہوا تھا نکال کر اس کی خبر میں صفات دفنا دیے۔ کل جب کورٹ چلے گا، کیس چلے گا، تو یہ جو شیاطین کو پکڑا گیا ان کا وکیل بولے گا کہ ٹھیک ہے، جو کپڑے قاسم پہنا تھا کہاں ہیں، پیش کرو۔ وہ بولیں گے نہیں ہے کپڑے، گئے بری ہو گئے۔ میرے بھائی، اس طرح سے حرکتیں کی جا رہی۔ اسی طرح میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ قاسم کی موت ہو یا ہمارے توحید انصاری کی موت ہو، یا پھر جھارکھنڈ میں ہمارے 2 بھائیوں کی موت ہو کہ مار مار کر جھارکھنڈ میں ہمارے ایک بھائی کو نڈھال ہو گئے مارنے والے، تو موٹر سائیکل پر بٹھا کر رسی سے باندھ کر۔ ہندوستان کے وزیر اعظم، یہ آپ کے دور میں ہو رہا ہے، جہاں جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں پر ہو رہا ہے، جہاں جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں پر دلتوں پر، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ بتاؤ، ہندوستان کے وزیر اعظم کا یہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس ہے؟ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، جب میں قاسم کی جو نظارے دیکھا تو اللہ سے دعا کرا، یا اللہ تجھے ابو القاسم کا واسطہ بچا لے ہماری وہ سرکار کی امت کو، اللہ تجھے ابو القاسم کا واسطہ۔ میرے بھائی، میں یہ واقعات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھو، ہمت کو بلند رکھو، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، سورہ بقرہ میں فرما رہا ہے کہ تم ہی غالب ہو گئے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ نہ ڈرو، نہ سستی کرو، تم ہی غالب ہو گئے اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ ظالم ظلم کرنے والوں کو ہم بتا رہیں گے کہ تم ہم کو قاسم بنا دو، تم ہم کو جنید بنا دو، تم ہم کو پیلو خان بنا دو، تم ہم کو علیم الدین انصاری بنا دو، تم ہماری بہنوں کو عصمت جہاں بنا دو، مگر یاد رکھو دین اسلام کو ہم نہیں چھوڑنے والے۔ ہندوستان میرا ہے، یہ سرزمین میری ہے، میں یہاں پر پیدا ہوا اور اسی سرزمین میں جاؤں گا، میں زندہ رہوں گا تو تمہارے ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤں گا، میں زندہ جب تک رہوں گا اللہ کے کرم سے تم سے پنجہ آزمائی کرتے رہوں گا، میں جب تک زندہ رہوں گا مجاہد کی طرح رہوں گا، اور اللہ نے موت لکھی تو اللہ مجھے شہادت کی موت دے۔ کیونکہ یاد رکھو بھیڑ کے غیور نوجوانوں، یاد رکھو، تھالیاں مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بہادری کا نام یہ ہے کہ تم ظالموں سے مت ڈرو، ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن پر بھروسہ رکھو، اپنے حق کے لیے لڑو۔ غیور نوجوانوں، سنو میرے پیغام کو،
فرعون کو بھی ظالم تھا, نمرود کو بھی ظالم تھا, مگر اللہ نے فرعون کو اسی پانی میں ڈبو دیا. اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والا یہ فرعون اور نمرود کا جانشین ہے, یہ یزید کا چیلا ہے. انشاءاللہ تعالی اس کا خاتمہ ہوگا, دیکھنا تم, اس کا خاتمہ ہوگا, تم دیکھنا. اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ظالموں کا ساتھ مت دو, ظالموں کا ساتھ مت دو. اور پھر کانگریس پارٹی جو ہم سے کہتی ہے کہ ووٹ کاٹتے ہیں, لڑتے ہیں, کرناٹکا میں کیا ہوا پیارے, کیا ہوا پیارے, مندر مندر گئے چھوٹے, کیا ہوا ہم الیکشن نہیں لڑے تو بھی تم ہارے, تم بھی ہارے اور تمہارے بڑے بھائی مودی بھی ہارے. اور کون سی ایم بنا, جس کی ہم تائید کرے انہیں سی ایم بن گیا, الحمدللہ. 37 MLA کا سی ایم. اور مودی جی 104 لا کے بھی پتھر پہ سو گئے, 104 لا کے پتھر پہ سو گئے, اور 37 لالے آنے والا بادشاہ بن گیا. کانگریس کے پاپیوں, پرنب مکھرجی RSS کے ہیڈ کوارٹر پہ گئے اور ویسی ووٹ کاٹتا وہ بھوت بنگلے والے سونتو بھی. اب تک نہیں سمجھا, انہیں تھوڑا بھوت اتار دیا تھا. میں آیت الکرسی پڑھ کے ہمارے علماء پھوکے